الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، پروگرام مضامینی تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر خان عسکری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 90 تراویح اور 90 تراویح میں قرآن عظیم الشان کا جو 11واں پارہ ہے وہ مکمل، اور 12ویں پارے کا جو پہلا ربع ہے اس کی تلاوت۔ 11واں پارہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، یہاں تک جو اس سے قبل، چونکہ یہ سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ میں جب مسلمان نکل گئے تھے غزوہ کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، تو وہ صورتحال مشکل اس لیے تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو گرمی تھی، پسل تیار تھے، منافقین رہ گئے تھے، کچھ مسلمان بھی سستی کی وجہ سے اس میں سے رہ گئے تھے۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی تو منافقین جو ہے وہ جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نظر کے واقعات تو جو ہے اس پر مشتمل ہے وہ، اور انہی کے ساتھ کچھ مسلمان جو تھے اہل مخلص ایمان کے ساتھ تھے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے شامل تھے۔ تو ان میں ان کے توبہ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ پھر مسجد ضرار اور اللہ کے ساتھ مومنین کے جان و مال کے سودا کرنے کی آیات بھی اسی حصے میں ہیں۔ تو جو منافقین کی معذرتیں ہیں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے تو منافقین نے آ کر جھوٹے عذر پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے اعراض برتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عذر جھوٹے ہیں، یعنی وہ جھوٹے عذر پیش کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ان سے اعراض کرتے رہیں، وہ قسمیں بھی کھاتے رہیں، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس کے اندر، یعنی کس طرح سے منافقین جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، پہلے پیچھے رہنے کے بعد، یعنی ایک تو یہ گناہ، پھر اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے، پشیماں ہوتے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے عذر پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہاں یہ جو آیات کریمہ ہے یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو یعنی سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس پر فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا کہ ایک تو ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر اسی غلطی اور اسی گناہ کے بارے میں عذر بھی پیش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ طریقہ کار جو سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے، اور تخلیق آدم کے وقت جو ہے دو کردار بالکل سامنے نظر آ گئے تھے۔ ایک کردار جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا کہ جیسے ان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، پوری طور پر انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے توبہ اور استغفار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ اور استغفار قبول کر لی، اور آدم علیہ السلام وہ جنت میں ہے اب بھی۔ لیکن دوسرا جو کردار تھا وہ ابلیس کا کردار تھا، وہ ضد پر، وہ بغض پر، تکبر پر اڑا رہا، اور وہ عذریں پیش کرتا رہا کہ اس وجہ سے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ تو یہ عذر پیش کرنے لگے۔ تو اس گناہ پہ جو ہے اڑ جانا، ڈٹ جانا، اصرار کرنا، یہ ہمارا بھی آج کا طریقہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے خطائیں ہوں گی، لیکن توبے کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ کھلے دل کے ساتھ اپنے گناہ کو، اپنے غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور رب کائنات کے دربار میں استغفار اور توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، عہد کرنا چاہیے۔ تو یہ گناہیں جو ہے یہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر منافقین کی طرح یا ابلیس کی طرح ہم اپنی گناہوں پر
उसी तरह इसरार करते रहें, उज़र पेश करते रहें कि वो जी बस क्या करे, वो तो इस तरह हुआ था, मैं तो नहीं करना चाहता था, मैं तो इस तरह नहीं। मान ले कि भाई बस मेरी मजबूरियां थी, इंसान हो, गलती है, कोताही है, हुई है मुझसे, और अब आइंदा नहीं करूँगा। इसी तरह से साबिक़ून अल अव्वलून, जो मुहाजिरीन व अंसार में से साबिक़ून अल अव्वलून जो है उनकी तारीफ़ की गई है जो है सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में। ये तकरीबन जो मुखलिस लोग थे उनके दरजात की बुलंदी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुशनुदी की जो खुशखबरी है वो इन पर जो है वो मुश्तमिल है। ये इतने अजीम लोग हैं कि इनके बाद आने वाले उनके दर्जे को नहीं पा सकते, लेकिन अल्लाह का ये वादा ज़रूर है कि जो लोग भी इनके नक्श कदम पर चलेंगे वो भी रज़ा इलाही के हक़दार और दायमी जन्नतों के मुस्तहिक़ होंगे। यानी उन तक तो पहुँचना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन क्या है कि जो लोग भी उनके नक्शो कदम पर चलेंगे तो वो भी जन्नतों में जाएंगे। इसी तरह हज़रत जो मुखलिस अहली ईमान है उनके दो ग्रोहों का तज़किरा है। ये हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साथ ही कुछ मुखलिस सहाबा, जैसा कि आरज़ किया था कि ग़ज़वा तबूक पर जाने से बग़ैर किसी उज़र के पीछे रह गए। इनमें से 7 सहाबा वो थे जिनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ख़ुद को मस्जिद नबवी में सतूनों के से जो है वो बांध लिया। यानी 7 सहाबा थे। देखिए अब मुनाफिकीन तो उज़र पेश करने लगे, लेकिन ये जो सहाबा किराम थे और ये बग़ैर किसी उज़र के रह गए थे, तो ये 7 सहाबा आके इन्होंने सतूनों से अपने आप को मस्जिद नबवी में बांध लिया कि जनाब हमसे तो गलती हुई है, कोई उज़र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं थी, जिहाद में शरीक नहीं हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ पर हमने लब्बैक नहीं कहा, गलती हुई है, गलती को तस्लीम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी गलती की उन्होंने जो है एतराफ़ किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो भी इंतज़ार में थे। ये हज़रत अबू लुबाबा और इनके अलावा 6 दीगर जो सहाबा है उनका तज़किरा है कि इनकी तरफ जो आयत नंबर 102 103 में जो है वो इशारा मौजूद है कि इनके एतराफ़ी जुर्म पर उन्हें माफ़ कर दिया गया। यही तरीका कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था कि कोई उज़र पेश नहीं की, गुनाह है, गलती है, हो गई है, तौबा कर लिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। ये 7 सहाबा किराम थे। मुनाफिकीन तो उज़र पेश कर रहे थे, सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, हम बग़ैर किसी उज़र के रह गए हैं, गलती कोताही हुई है, अल्लाह माफ़ कर देगा। और जब ये आयत नाजिल हुई तो तब ये सहाबा किराम जो है अल्लाह के नबी ने उनको खुशखबरियाँ सुनाई है। और इसमें कुछ हदीस की किताबों में इनके नाम आए हुए हैं जो सहाबा पीछे रह गए थे। इसमें हज़रत हिलाल बिन उमैया है, मुरारा बिन रबी है, काब बिन मालिक है, और ये अव्वल ज़िक्र दोनों जो सहाबा है ये बदरी थे। और हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अगरचे बदर में शरीक न हो सके थे, मगर इसके अलावा हमेशा वो हर जंग में अगली सफ़ों में रहे हैं। इन तीनों सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर गलती का एतराफ़ किया। आपने सख्त गिरफ्त की। मदीना के मुआशरे में 50 दिन तक इनका मुकम्मल माशरती बाइकाट भी किया गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और हज़रत काब चूँकि जवान थे, वो बाज़ार और मस्जिद में जाते थे तो कोई भी उनके साथ बातचीत नहीं करता था। बाकी जो 2 अफराद थे वो बुज़ुर्गान थे, थोड़े से उम्र रसीदा तो थे, वो घरों में मुकीम रहे। तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अपना जो वाक़या है वो कुछ यूँ वो बयान करते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर जब सलाम कहता तो आंदुसलम ज़बान से जवाब न देते, लेकिन आप फरमाते कि आपके जो लब मुबारक थे वो हिलते ज़रूर थे। नमाज़ पढ़ता तो नबी अलैहिस्सलाम मेरी तरफ नहीं देखते, और इसी तरह से यानी ये आंखें फेर लेते थे। तो कहते हैं कि एक दिन मैं सख्त परेशानी के आलम में अपने चचाजाद भाई और बचपन के दोस्त हज़रत अबू कतादा के पास गया। वो अपने बाग में मसरूफ़ थे। मैंने उनको भी सलाम किया क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने माशरती बाइकाट का हुक्म दिया था। तो ये कहते मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हज़रत काब फरमाते कि मैंने पूछा कि अबू कतादा मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? तो इस सवाल पर अबू कतादा जो है वो खामोश रहे। जब बार बार पूछा तो उन्होंने उनकी तरफ देखे बगैर, अब देख लीजिएगा, देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या कि बचपन का दोस्त है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बात नहीं करनी, बात नहीं कर रहा, देखना नहीं है उनकी तरफ, देख नहीं रहे हैं उनकी तरफ।
اور دیکھے بغیر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہاں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جواب میں کیا کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ابھی تو حکم نہیں آیا تھا ان کی برات کا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور غمزدہ حالت میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اور پھر اسی دوران جو ہے حضرت کعب کو غسان کے بادشاہ کا ایک خط ملا، جس میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بغاوت کی ترغیب، لالچ وغیرہ۔ تو جب یہ خط انہوں نے دیکھا اس کو جلا دیا، اور پھر 40 دنوں بعد اعلان کیا گیا کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ یہ دوسرا تھا۔ 50 دن گزر گئے تو ان کی توبہ کی قبولیت کا پیغام پھر آ گیا۔ یہ خوشخبری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہی ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے دوڑے اور اپنے بھائیوں کو یہ جو ہے خوشخبری سنا دی کہ آپ کی برات جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مبارکباد کے الفاظ سن کر فوراً سجدے میں گر گیا۔ اب دیکھ لیجئے گا ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارا رویہ کہ گناہ اور غلطی، پھر خوشی جب ہو جاتی ہے اس پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے سجدے میں گر گیا، پھر مسجد نبوی کی طرف لپکا، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے کہا تیری زندگی میں آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سوچ کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، تو تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ان صورتحال میں قرآن میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ پھر خوشی کے اس موقع پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تو انہوں نے آدھی کا اعلان کرنا چاہا تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو آخر میں پھر انہوں نے تیسرا حصہ جو ہے اس کی اجازت دی اور وہ وقف کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو جاتی ہے، ہماری کوئی مراد بر آتی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جس طرح ہم روزے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر 30 روزے پورے کر دیے، 29 روزے پورے کر دیے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے پھر وہ چاند رات پہ موٹر سائیکلوں پہ جو ہے پوں پاں کرے، یہ ہمارے ضروری نہیں ہے کہ ہم پٹاخے پھوڑیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہوائی فائرنگ کریں، بلکہ خوشی کے موقع پر کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور توفیق دی اور ہمارے 30 اور 29 روزے ہم نے رکھ لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لی، اس پہ غور فکر سوچ اور تدبر کر لیا، تو طریقہ حضرت کعب والا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ سجدے میں گر جاؤ، شکر ادا کرو اللہ کا، اور کچھ انفاق بھی کرو، کچھ مال بھی دو۔ یعنی عید الفطر ہے صبح تو کچھ دیکھ لو آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے جو ہے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے، کمزور ہے، تو اس کی مدد کرو، اس کو دو کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ میں نے روزے رکھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لی، تو شکر ادا کرو۔ تو وہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ طریقہ جو قرآن کا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے، وہ یہی ہے کہ سجدے میں گر جاؤ۔ یعنی آئندہ آنے والے 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے ہیں، اور پھر یہ جو خوشیاں آتی ہے، عید کی خوشیاں ہیں، اس میں اپنے دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرنا ہے، انفاق جو ہے وہ کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اسی میں پھر وہ تذکرہ موجود ہے، مسجد زرار کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے، پھر بیع اور شر کے جو احکامات ہیں 111 میں وہ موجود ہے، اور آخری رکوع جہاد کی برکات اور انعامات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس میں آج کے جو تراویح میں سورہ یونس پڑھی گئی ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہیں، اور یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے قیام مکہ کی یہ ہے کہ تقریباً یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں پر زیادہ زور دیا ہے، اور یہ جو سورہ یونس ہے، یقین کریں کہ اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں، سوچ کر تدبر کے ساتھ پڑھیں، تو ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہمارے بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات ہمیں مل سکتے ہیں۔
تو اس میں کیا ہے، پہلا ایک تو عقیدہ توحید اور آخرت بیان ہوا ہے، یعنی اس کی نقلی، عقلی و نقلی حقیقت اور اس کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کہ اللہ کے سوا اور کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ تمام الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یعنی آپ اس پہ چلے جائے گا آیات نمبر 3 کے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعدہ، یعنی زمین اور آسمات کی تخلیق فی 6 ایام میں، عرش، یدبر الامر، ان چیزوں پر غور کرنا، پھر الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، انہ یبدأ الخلق، اسی نے تو بے شک پہلی بار اس سب کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ آسمان یہ پہلی بار اللہ نے پیدا کیا، یہ زمین یہ پہلی بار اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور خالق نہیں ہے، یہ انسان پہلی بار اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور جو ہے تخلیق کرنے والا نہیں ہے، یہ جو جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، درخت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے یعنی هو الذی جعل الشمس ضیاء، اس نے وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو نورانی بنایا، ہاں، اور پھر جو ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ جو زمین اور یہ جو دن اور رات کا الٹ پیر ہے، یکے بعد دیگرے آنا جانا ہے، ان کے بارے میں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے توحید کے بارے میں اللہ رب العزت نے عقلی اور نقلی جو ہے وہ دلائل دیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور، فکر اور سوچ کرے۔ اسی طرح رسالت، پھر توحید کے بعد رسالت پر دلائل ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی ایک اہم موجود ہے آج کے دور میں کہ رسالت کے اوپر جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر قرآن کا معجزہ قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے سورہ یونس میں۔ تو توحید کی دلائل ہے، اور پھر توحید کے یہ جو کلام الہی کے اوپر ہے، سوالات ہے، کچھ منکرین حق کو مختلف سوالات کی صورت میں جنگ جوڑا گیا ہے، تو یہ آیت نمبر 31 سے یہ سلسلہ جو ہے 35 تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے کلام الہی کا یہ سلسلہ موجود ہے۔ قرآن کا جو مقام و برکات ہے، یہ 37 سے لے کر 40 تک قرآن عظیم الشان کے منظر، اللہ کی طرف سے نازل ہونا، منکرین کو چیلنج کرنا، یہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ سارا جو ہے سلسلہ وہ اسی کے اندر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، ان کا وہ عبرتناک واقعہ موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قوم جو ہے اس کا بھی تذکرہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی حصول ہدایت کے لیے جو رہنما اصول ہے وہ اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور چونکہ یہ دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام یہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہدایت ہے صبر کا اس کا تذکرہ موجود ہے آخر میں، سورت کے بالکل لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ موجود ہے کہ کس طریقے سے اس پہ جو ہے صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اس صورت کے اندر موجود ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، ان کو پڑھیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد سورہ ہود جو ہے اس کے 4 رکوع آج تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جن احکامات کا ذکر وہ کیا ہے، تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو جو سورہ ہود ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیما خبیرا، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتاب کے بارے میں
کہ اس کی آیت مستحکم ہے، صاف صاف بیان کی گئی ہے. یعنی اس ایک آیت پر بھی اگر ہم سوچیں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں بہت زیادہ وقت اس میں لگے گا کہ یہ دیکھیں کس طرح سے آیت کھول کر بیان کر دی گئی ہے، چاند کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سورج کے بارے میں، پانی کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، تمام چیزیں بالکل واضح ہے، تخلیق کے بارے میں. اور پھر اللہ تعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے عبادت نہ کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اور پھر یہ جو آیت ہے کہ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، اور تم کو وقت مقررات تک اچھا سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہو تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. یہ وہ چیز ہے، اصل پیغام، کہ دیکھیں توبہ کرنا ہے، گناہ غلطیاں کوتاہی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا، زندگی آپ کے پاس ابھی موجود ہے. اور پھر کیونکہ اللہ اللہ مرجعکم، اور اللہ کی طرف تم نے رجوع جو ہے وہ کرنا ہے، اسی کی طرف آپ نے لوٹ کر جانا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ جو اس کے وما من دابۃ فی الارض اور الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ یہ جو زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں سب کی روزیہ اللہ تعالیٰ پر ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی پیاری آیات کریمہ ہے. اور اس آیات کریمہ کو اگر ہم لوگ پڑھے، گزشتہ میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری جو ساری تگ و دو ہے وہ تمام کے تمام تگ و دو کس لیے ہے؟ رزق کے لیے ہیں، کھانے پینے کے لیے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ورزق کریم، رزق کریم میرے پاس ہے، رہنے کے لیے اچھے اچھے مکانات ہیں، محلات ہیں، بڑے بڑے قلعے ہیں، رقبے ہیں، فارم ہاؤسز ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس ہے. اور یہاں پر فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے، جو بھی چوپایا ہے، جتنے بھی جاندار ہے، ان تمام کی رزق وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یعلم مستقرها ومستودعها، اور وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور اس کے سونپنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. دیکھ لیجئے گا کہ یہ اللہ کے علم ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے راولپنڈی اسلام آباد سے اگلا کس ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، کہاں میری ٹرانسفر ہوگی، لیکن میرا رب جانتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے قبر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ قبر میں جائے گا، سمندر میں جائے گا، دھماکے میں جو ہے شہید ہو جائے گا، قبر بنے گی کہ نہیں بنے گی. تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اور کل فی کتاب مبین، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں جکا جاتا. یہ لکھے ہوئے ہیں اللہ نے ایک کتاب مبین میں، واضح طور پر ایک کتاب کے اندر، یعنی پورا ریکارڈ ہمارا موجود ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ تین چیزوں پر بھی اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمارے لیے ہماری زندگیاں اس سے جو ہے وہ بدل سکتی ہے. اور پھر اس کی جو آگے آیتیں ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور پھر اس کا عرش اور یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے. تو دوستو اور ساتھیوں، قرآن عظیم الشان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور قرآن عظیم الشان کو ہم نے غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے کس لیے نازل کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے. تو جب یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ ہمیں وہاں پر بھی کامیابی نصیب ہوگی. ساتھیوں، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اپنے میزبان اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہبان.